حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ جب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، یہ تمام نبیوں کے امام بن کر تشریف لائے، تو نانا محمد رسول اللہ کہتے ہیں کہ ہم تمام نبیوں کے امام بن کر آئے ہیں، میرا نواسا غوث تمام ولیوں کو بادشاہ بن کر آئے گا۔ اور آج وہی ہے کہ سیدنا غوث پاک تمام ولیوں کے بادشاہ، نانا امام الانبیاء، نواسا تمام ولیوں کا بادشاہ۔ اب پتہ یہ چلا کہ سیدنا غوث پاک کی شان کم نہیں ہے، تمام ولی علی سے ہی ولی ہوتے ہیں، اور ان کی جو سعادت ہے، ان کا جو سلسلہ ہے، کوئی ہمارے اور آپ کے گھر سے نہیں، بلکہ سیدنا غوث پاک کا تعلق، سیدنا غوث پاک کا گھرانہ حضرت علی سے شروع ہوتا ہے۔ حضرت علی سے اگر میں چاہوں تو سیدنا غوث پاک سے لے کر حضرت علی تک نام بتا دوں، ان کے والد گرامی کا کیا نام تھا، ان کے دادا کا کیا نام تھا، اور ایسے میں گناتے گناتے امام حسن تک پہنچوں گا، اور حسن کے پاس علی کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ آپ غور کریں کہ سیدنا غوث پاک کی شان، سیدنا غوث پاک ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں، اس سے پہلے ایک ایسا نوجوان ہے جس کا عمر 21 سال تقریباً ہے، جوانی کی حالت ہے۔ آپ گھر سے سفر کرنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، کھانے پینے کا سامان بھی لیتے ہیں، اور وہ نوجوان سامان لینے کے بعد گھر سے باہر تشریف لے جاتے ہیں، اور جانے کے بعد راستے میں چلتے چلتے جو سامان تھا کھا پی کر بھوک مٹا لیا گیا۔ اب بھوک مٹانے کے بعد سفر چلتا رہا، سفر چلتا رہا، اللہ اکبر، اب کھانے کا جو سامان تھا وہ ختم ہو گیا۔ وہ نوجوان کو بھوک لگا، بھوک سے بے چین ہو گئے، اور بے چین ہونے کے بعد سوچنے لگے اب کیا کیا جائے۔ اللہ اکبر، آپ چلتے رہے، ہو سکتا ہے راستے میں کچھ سامان مل جائے کھانے کے لیے۔ آپ ڈھونڈتے رہے، چلتے رہے، کبھی اس طرف دیکھتے، کبھی اس طرف دیکھتے، وہ نوجوان بالکل پریشان ہو گیا۔ اللہ اکبر، اپنے ذہن کو قریب کر کے سننا، تب آپ کو پتا چلے گا سیدنا غوث پاک کے والد گرامی کے نام کیا ہے۔ میں ایسے نام نہیں بتا دوں گا۔ جانتے وہ نوجوان آگے بڑھتے چلا گیا، بڑھتا چلا گیا۔ جب آگے چلے گئے، آگے چلتے چلتے دیکھے ایک کھجور کا درخت ہے۔ آپ نے دیکھا کھجور پکا ہوا ہے، اب میرا دل کہتا ہے کہ اس کو ہم توڑ کر کھا لے۔ اللہ اکبر، بھوک نے بے چین کر دیا تھا، آپ بھوک نے بے چین کیا تو آپ نے جیسے کہ ہاتھ بڑھایا، دل نے کہا اے نوجوان، اتنے دن سے بھوک برداشت کر رہے تھے، یہ امانت کسی اور کا ہے اور تم نے پوچھا نہیں ہے، کس نے حکم دے دیا ہے توڑنے کے لیے؟ آپ نے اپنی ہاتھ کو سمیٹ لیا ہے، اور سمیٹنے کے بعد پھر آپ آگے چل دیے، سوچتے ہیں اب کھانے کے سامان کیا ملے گا۔ اللہ اکبر، آپ ڈھونڈتے رہے اور چلتے رہے، وہ نوجوان بالکل پریشان ہو گیا۔ اللہ اکبر، کئی دن کا سفر ہوا اور وہ نوجوان بالکل تڑپنے لگا، ایسا عالم آ گیا کہ آپ اپنے گھوڑے سے چلتے، گشت آتا بے ہوش ہو جاتے، زمین پر گرتے، کچھ دیر کے بعد ہوش آتا، پھر گھوڑے پر سوار ہوتے، اور گھوڑے پر سوار ہونے کے بعد پھر سے چل دیتے۔ اللہ اکبر، مگر کھانے کا سامان نہیں مل رہا تھا۔ یہ ہے نیک لوگوں کی پہچان دیکھا جاتا ہے، سیدوں کی پہچان دیکھی جاتی ہے۔ یہ کوئی ایسے ویسے انسان نہیں تھے، یہ سید تھے، اور اصلی سیدوں کی پہچان آج میں کراؤں گا۔ اللہ اکبر، وہ چلے جا رہے تھے، آپ نے دیکھا ایک پنچھی گرا ہوا ہے، اور وہ پنچھی بالکل گرا ہوا مر چکا ہے۔ آپ نے دیکھا، آپ نے کہا شریعت تو حکم دیتا ہے کہ اگر جان بچتی ہے تو کھا سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ اس پنچھی کے قریب گئے اور آپ سوچتے ہیں کہ شریعت کا حکم تو آ چکا ہے، اگر جان بچتی ہے جتنے میں اتنا کھا کر میں اپنی جان بچا سکتا ہوں، مگر آپ قریب جاتے ہیں، آپ قریب جانے کے بعد کہتے ہیں
جس کا پنچھی ہے اور جس طریقے سے وہ مرا ہے، پتہ کس حال میں مرا ہے۔ اے نوجوان، تم اتنا پرہیز کرتے ہوئے چلے آئے، اب کس سے پوچھ کر کھانا چاہتے ہو؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری بھوک نے یہ پنچھی زیادہ نہ کھا لے اور یہ تم سے گناہ ہو سکے۔ اللہ اکبر! وہ نوجوان برداشت کرا، برداشت کرنے کے بعد آپ سوچنے لگے کوئی سامان تو ملے گا کہ نہیں ملے گا کھانے کے لیے۔ آپ ذہن کو قریب کرنا، اس کے بعد سمجھ میں آئے گا کہ یہ تواریخ جو چل رہا ہے، یہ جو تعلیمات چل رہا ہے، تب آپ کو پتا چلے گا۔ وہ نوجوان آگے چلتے چلے گئے، آگے چلتے چلے گئے، آپ دیکھتے کوئی سامان نہیں مل رہا ہے کھانے کے لیے۔ آپ گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں اور گھوڑے پہ چلتے چلتے پھر دیکھتے کوئی سامان نہیں، نہ کوئی انسان دکھ رہا ہے، نہ کوئی جنگل دکھ رہا ہے، نہ کوئی درخت دکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر! وہ پریشان ہو گئے، وہ نوجوان بالکل پریشان ہو گئے، مگر راستے میں چل رہے ہیں، نمازیں ان کی قضا نہیں ہو رہی ہے۔ تیمم سے وضو کرنے کے بعد نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر! آپ اپنے گھوڑے کو باندھ دیتے ہیں، باندھنے کے بعد زمین پر چل دیتے ہیں، مگر برداشت نہیں ہوتا، آپ زمین پر گرتے بے ہوش ہو جاتے، آپ کے پاؤں لڑکھڑانے لگے، آپ سوچنے لگے اب کیا کیا جائے۔ دیکھتے ایک نہر ہے، نہر سے پانی بہ رہا ہے، آپ کہتے چلو راستے بھر میں نے تیمم کیا، اب یہاں پانی کا ویوستھا ہے، میں سوچتا ہوں وضو کر کے نماز پڑھ لیا جائے۔ اللہ اکبر! آپ نہر کے قریب جاتے ہیں اور نہر کے قریب جانے کے بعد آپ وضو بنانے میں مشروف ہو جاتے ہیں۔ جب وضو بنا رہے تھے، دیکھتے ایک سیب چلا آ رہا ہے، بہتا ہوا ایک سیب چلا آ رہا ہے، آپ دیکھتے کہتے اللہ کا شکر ہے، اللہ نے کھانے کا انتظام فرما دیا ہے۔ اللہ اکبر! آپ بہت زیادہ بھوکے تھے اور بھوک سے بے چین بالکل تھے، اگر اس وقت آپ کو کچھ سامان نہ ملتا شاید آپ ہلاک ہو جاتے، انتقال کر جاتے، اس لیے برداشت سے باہر ہو چکا تھا۔ آپ نے وہ سیب پکڑا ہے، وضو بنانے کے بعد سیب کو پکڑا ہے اور اس کو دھلا ہے، دھلنے کے بعد سیب اٹھا کر کھا لیا ہے۔ پورا سیب کھانے کے بعد جب پیٹ کو سکون پہنچا تو آپ سوچنے لگے یہ سیب کس کا تھا اور کہاں سے آ رہا تھا، میں نے اجازت نہیں لیا اور پوچھا نہیں، کہیں ایسا نہ ہو یہ سیب میرے معدہ میں پیوست ہونے کے بعد، میرے معدے میں بھیگنے کے بعد کہیں ایسا نہ خون کا ایک قطرہ بن جائے جس کی وجہ سے میرے رگوں میں دوڑنے لگے، حرام لقمہ میرے جسم کے اندر نہ چلا جائے۔ اللہ اکبر! وہ نوجوان پریشان ہو گیا، 21 سال کی کلیئر جوانی ہے، آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ پریشان ہونے کے بعد وہ نوجوان کہتے اب کیا کیا جائے۔ آپ دیکھتے پانی کس طرف سے آ رہا ہے، آپ جس طرف سے پانی آ رہا تھا اس طرف نہیں گئے بلکہ جس طرف پانی بہ رہا تھا آپ اس طرف چلے گئے۔ آپ کچھ دور تک جاتے ہیں، دیکھتے کوئی چیز نہیں دکھ رہا ہے، نہ کوئی درخت دکھا، نہ کوئی پیڑ دکھا۔ آپ سوچتے آخر یہ سیب آیا کہاں سے آیا ہے؟ پھر دل میں خیال آیا ارے جلدی نوجوان کر، کہیں ایسا نہ کہ اگر یہ خون کا لتھڑا بننے پایا، اگر تیرے جسم میں دوڑا اور اگر حرام تم نے کھا لیا، کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں تم کیا جواب دو گے؟ اللہ اکبر! وہ بالکل پریشان ہو گئے، بے چین ہو گئے۔ آپ پھر دوڑے دوڑے جاتے ہیں، کبھی اس طرف جاتے کبھی اس طرف جاتے، آپ دیکھتے ہیں دل کہتا ہے ارے اس طرف جانے کی کوئی بات نہیں ہے، جس طرف سے پانی آ رہا ہے اس طرف جانے کی بات ہے، سیب جس طرف سے آیا تو اس طرف پتہ لگانے کی بات ہے۔ آپ اس طرف جانے لگے اور جب جانے لگے کافی دور تک آپ نے سفر کیا اور سفر کرنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ ایک درخت دکھا اور ایک باغ دکھا، مگر اس کی ٹہنی اس نہر کے قریب میں لٹک رہا ہے۔ اللہ اکبر! آپ کہتے ہیں یہ سیب حقیقت میں اسی ٹہنی سے گرا ہوا ہے، باقی اور کہیں سے نہیں آ رہا ہے۔ اب تو پتہ تو چل گیا ہے، چلے باغ کے مالک سے پوچھ لیتا ہوں۔ اللہ اکبر! وہ باغ کے مالک کے پاس گئے، ایک بزرگ تھے، ان کی عمر تھی اس وقت 65 سال تھی، وہ بھی بہت نیک اور پرہیزگار تھے۔ آپ نے فرمایا یہ باغ کا مالک کون ہے؟ انہوں نے کہا باغ کا مالک تو میں ہی ہوں۔ کہا اچھا آپ مالک ہیں، مجھ سے ایک غلطی ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کیا غلطی ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا میں آپ کے باغ کا سیب کھا لیا ہوں۔ وہ بزرگ ہنسنے لگے، آپ کہنے لگے جانتے میری نگاہ، میں رات میں سوتا بھی نہیں ہوں اور دن میں بھی نہیں سوتا، اپنی بات کی میں ایسی ڈیوٹی اور دیکھ بھال کرتا ہوں، آخر تم آئے نہیں تو سیب کیسے کھا
لیے ہو؟ وہ کہنے لگے، وہ نوجوان کہنے لگا میں آپ کے باغ میں تو نہیں آیا، مگر لہٰذا آپ کا ایک سیب بہتا ہوا آ رہا تھا، میں بھوک سے بے چین تھا مگر میں وضو بنا رہا تھا، اس وقت میں نے دیکھا وہ سیب اٹھا کر میں کھا لیا، پھر میرے دل میں خیال آیا یہ سیب کا مالک کوئی اور ہوگا، آپ مجھے معاف فرما دے۔ اللہ اکبر، یہ عباد اللہ کی مسئلہ نہیں تھا، یہ حقوق العباد کا مسئلہ تھا۔ ارے اللہ سے بندہ جب غلطی کرتا ہے تو اللہ سے توبہ کرتا ہے، مگر سامان تو اللہ کا نہیں تھا، سامان تو کسی اور انسان کا تھا، مالک تو وہ تھا، اس لیے آپ کہیں اللہ سے میں معافی مانگ چکا ہوں، آپ لہذا مجھے معاف کر دے۔ وہ بزرگ جو تھے وہ بھی بہت نیک اور پرہیزگار تھے، آپ نے دیکھا ارے یہ جوان لڑکا اور غلطی کے احساس کی وجہ سے میری باغ میں آیا ہے، آج ایسا تو کوئی انسان نہیں ہے، مگر اسے اور میں امتحان لوں گا۔ اللہ اکبر، وہ کہتے ہیں اچھا یہ بات ہے تم نے میرا سیب کھایا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، کہا تب اس کی سزا آپ کو دینی پڑے گی۔ انہوں نے کہا کون سی سزا؟ اگر آپ جو سزا دیں گے میں برداشت کر لوں گا، مگر لہٰذا بعد میں آپ معاف تو کر دیں گے نا؟ انہوں نے کہا ہاں میں معاف کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا تو سزا کیا ہے؟ انہوں نے کہا ایک سیب کے بدلے میں 12 سال تک میرے باغ میں ڈیوٹی دینی پڑے گی۔ اللہ اکبر، ایک سیب کا بدلہ بغیر پوچھے کھا لیا گیا، جس کی وجہ سے 12 سال ڈیوٹی دینی پڑے گی۔ اللہ اکبر، وہ بالکل پریشان ہو گئے، اور پریشان ہونے کے بعد وہ کہتے ٹھیک ہے میں آپ کے باغ میں ڈیوٹی دوں گا۔ اللہ اکبر، وہ 12 سال تک باغ میں جانتے ہو درختوں کو مٹیاں چڑھاتے رہے، مٹیاں چڑھاتے رہے، آپ نے کبھی سیب کی طرف نظریں اٹھا کر نہیں دیکھا۔ وہ انسان، وہ نوجوان بالکل پریشان تھا۔ جب 12 سال ہو گیا تو 12 سال ہونے کے بعد باغ کا مالک کہتا ہے اے نوجوان جاؤ ایک سیب توڑ کر لے کر آؤ۔ وہ جب سیب توڑنے گئے تو کچا سیب توڑ کر لے کر چلے آئے۔ کچا سیب جب توڑ کر لے کر آئے انہوں نے کہا 12 سال ہو گیا میرے باغ میں رہتے ہوئے، آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ پکا سیب کیسے ہوتا ہے، کچا سیب کیسے ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا حضور بابا معاف کرے، ایک سیب میں نے کھایا تو اس کا سزا 12 سال میں بھگت رہا ہوں، اگر آپ کی سیب کی طرف میں نگاہ اٹھا کر دیکھ لیتا پتا کون سی سزا آپ دے لیتے، اس لیے میں نے آپ کی سیب کی طرف نظر ہی نہیں اٹھایا، 12 سال گزر گیا ہے۔ اللہ اکبر، وہ نوجوان کوئی عام انسان نہیں تھا، وہ ایک سید تھا، اور اس کا نام جانتے ہو محمد صالح، اور محمد صالح موسیٰ عصری جنگی دوست تھے۔ یہ سیدنا غوث پاک کے والد گرامی ہے، سیدنا غوث پاک کے ابا جان ہے۔ پرہیز دیکھو کتنا چل رہا ہے۔ اللہ اکبر، ایک سیب بھولے سے کھا لیا گیا، کس کی وجہ سے؟ وہ 12 سال تک ڈیوٹی دیتے رہے، اس کا ہرجانہ آپ نے کیا، مگر اللہ اکبر ابھی چھٹکارا نہیں ملا ہے۔ اس بات سے سبق ملتا ہے۔ اللہ اکبر، سیدنا غوث پاک کی ماننے والے لوگ کان کھول کر سن لے، جو 11ویں شریف کا فاتحہ دلاتے ہیں، دیگ پہ دیگ چڑھاتے ہیں۔ ارے وہ لوگوں، سیدنا غوث پاک کے والد گرامی یہ بتا رہے ہیں کہ میرے اگر بیٹے غوث کے نام سے فاتحہ دلانا ہے تو حرام کے پیسے سے فاتحہ مت دلانا، حلال کے پیسے سے دلانا۔ اور کھانے جانے والے جو تبرک سمجھ کر کھانا کھانے جاتے ہیں وہ یہ پہلے تحقیق کریں حلال کا ہے کہ حرام کا ہے۔ اللہ اکبر، یہ بڑا سبق سکھا جا رہا ہے، اور سیدوں کی یہ پہچان ہے، وہ سید ہو کر ان سے معافی مانگ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، جو کہ وہ بزرگ جان رہے یہ سید ہے، مگر اس کے باوجود بھی وہ معافی مانگ رہے ہیں، اس لیے ہم نے بغیر پوچھے سیب کھا لیا ہے۔ آج مسلمان کیا کرتا ہے؟ ارے غلطی ہو جائے کسی سے، اگر پھر معافی مانگنے کے لیے جاتا ہے تو کہتا ہے معاف کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ ارے تیرے سامنے میں جھکوں گا نہیں، مگر عقل اس کے اندر وہی رہتی ہے۔ یہ نیک لوگوں کی پہچان نہیں ہوتی۔ ارے جو جھک جایا کرتے ہیں، جو معافی مانگ لیتے ہیں، وہی نیک لوگوں کی پہچان ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، وہ حضرت محمد صالح سید جو کی ہے عصری آپ کہتے ہیں جانتے، پھر اس کے بعد میں نے باغ میں 12 سال گزار دیا۔ 12 سال گزارنے کے بعد پھر میں نے کہا حضور اب جانے کی اجازت ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، ابھی تو سزا پورا نہیں ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ آپ نے فرمایا شرط ایک اور ہے۔ انہوں نے کہا کون سی شرط ہے؟ کہا شرط یہ ہے کہ تمہیں میں جو کہوں گا وہ کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا حضور کون سا کام ہے؟
اگر آپ کہہ دیں گے تو میں کروں گا، مگر اس کے بعد وعدہ کریں کہ آپ مجھے معاف کر دیں گے۔ انہوں نے کہا ہاں میں معاف کر دوں گا اور تمہیں میں آزاد کر دوں گا، آپ جا سکتے ہیں۔ وہ بزرگ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں تمہیں معاف کروں گا، مگر وہ شرط یہ ہے، وہ نوجوان کون؟ سید محمد صالح موسیٰ عصری، وہ نوجوان کہتا ہے کون سا شرط ہے بتاؤ؟ انہوں نے کہا کہ ایک لڑکی ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، پیروں سے لنگڑی ہے، اس سے تمہیں نکاح کرنا ہوگا۔ اللہ اکبر! آج کے نوجوانوں کو اگر یہ کہا جائے تو انسان کہے گا ارے جو تمہارا سزا تو میں نے بھوگ لیا ہے، اب ایسی لوگوں سے شادی کراؤ گے؟ میں تمہاری یہ شرط نہیں ماننے والا ہوں، اب تم راضی ہو چاہے نہ ہو، میں جا رہا ہوں باغ سے۔ آج کل انسان ایسی تو کرے گا، مگر غور کرنا وہ پرہیزگار متقیوں کی پہچان ہے۔ آپ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ کی یہ شرط ہے تو مجھے منظور ہے۔ حضرت محمد صالح موسیٰ عصری کہتے ہیں ٹھیک ہے مجھے منظور ہے حضور، مگر یہ کرنے کے بعد کہ آپ ہمیں معاف کر دیں گے؟ انہوں نے کہا ہاں میں معاف کر دوں گا۔ اللہ اکبر! وہ کہتے ٹھیک ہے میں نکاح کرنے کے لیے راضی ہوں، میں نکاح کرنے کے لیے راضی ہوں۔ اللہ اکبر! انہوں نے ایک بار یہ بھی نہیں کہا ارے کم سے کم دکھا تو دو۔ انہوں نے یہ بھی نہیں پوچھا آخر عیب اتنا کیوں ہے، نہیں پوچھا۔ اللہ والوں کی پہچان ہی ہوتی ہے کہ صورت سے نہیں دیکھا جاتے، سیرت دیکھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اسی صورت میں ایسی عیب ہیں، ہو سکتا ہے سیرت کا یہ بہت نیک ہو۔ اس لیے سید محمد صالح موسیٰ عصری کہتے ہیں اگر یہ بات ہے ٹھیک ہے میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ نکاح کر دیا گیا۔ نکاح پڑھانے کے بعد جب نکاح ہوا تو نکاح ہونے کے بعد وہ بزرگ کہتے ہیں اے نوجوان جاؤ اپنی بیوی سے ملاقات کر لو۔ آپ نکاح کرنے کے بعد جاتے ہیں اور جانے کے بعد دیکھتے ہیں کہ میری بیوی بیٹھی ہوئی ہے، مگر جس بیوی کے بارے میں بتایا گیا تو وہ بیوی نظر نہیں آ رہی ہے۔ ارے دیکھنے میں تو وہ خوبصورت لگ رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ جنت سے کوئی حور آ چکی ہے۔ اللہ اکبر! اتنا حسین و جمیل آپ دیکھتے بالکل حیران ہو جاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں لگتا ہے میں غلط کمرے میں آ گیا ہوں۔ ارے مجھے تو بتایا گیا تھا کہ تمہاری بیوی ایسی ہوگی، آنکھ سے اندھی ہوگی، کانوں سے بہری ہوگی، زبان سے گونگی ہوگی، پیروں سے اپاہج ہوگی، اور اس کے اندر تو یہ عیب نہیں ہے، یہ تو حسین و جمیل دکھ رہی ہے، آنکھ سے دیکھ بھی رہی ہے، اور اس کے کان بھی صحیح لگ رہے ہیں، اس کے پیر بھی صحیح لگ رہے ہیں۔ آخر میں غلط آ گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی سزا مجھے پھر نہ ملے، فوراً پلٹ کر واپس چلے آئے۔ کہا حضور آپ مجھے کیا سمجھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ تیری بیوی آنکھ سے اندھی ہوگی، کان سے بہری ہوگی، زبان سے گونگی ہوگی، پیروں سے اپاہج ہوگی، مگر حضور آپ نے مجھے دوسرے کمرے میں کیوں بھیج دیا؟ اب کون سی سزا دینا چاہتے ہیں آپ؟ اتنی سزا تو میں دے رہا ہوں، اتنا بھگت رہا ہوں، حضور مجھ سے کون سی ایسی غلطی ہو گئی جس کی وجہ سے آپ میرے ساتھ ایسا کرنا چاہتے ہیں؟ وہ بزرگ جنگل، وہ بات کے مالک جو بزرگ تھے، بہت نیک بزرگ تھے، انہوں نے آزما رہے تھے اور پہچان رہے تھے۔ انہوں نے کہا ارے وہ تمہاری بیوی ہے۔ کہا نہیں میری بیوی نہیں ہو سکتی، آپ نے تو بتایا میری بیوی کے اندر یہ 4 چیزیں ہیں، اس کے اندر نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا وہ تمہاری بیوی ہے، ہاں وہ حقیقت میں ہے یہ بات، جو بات میں نے کہا۔ انہوں نے کہا کیسے؟ کہا کان سے بہری اس لیے آج تک کبھی میری بیٹی نے کبھی گناہ والی بات اپنی کانوں سے نہیں سنی ہے، اور آنکھ سے اندھی اس لیے ہے میری بیٹی کبھی اپنی آنکھوں سے حرام چیز نہیں دیکھی ہے، اور میری بیٹی زبان سے گونگی اس لیے ہے کبھی اپنی زبان سے حرام الفاظ، حرام چیز کبھی استعمال ہی نہیں کیا گیا۔
پیروں سے اپاہج اس لیے ہے کہ میری بیٹی حرام کاموں تک اپنے پیروں سے چل کر گئی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اچھا حضور یہ بات ہے؟ کہا ہاں، میں پہچان رہا تھا کہ میں یہی تو باغ میں رہ کر ڈیوٹی دیتا تھا، میں یہ اللہ سے دعا کرتا تھا مولا میری بیٹی کی رشتہ ایسے نیک لوگوں سے کرنا، چاہے جب ہو میں انتظار کرتا رہوں گا۔ اللہ نے وہ نوجوان کو بھیج دیا، تیرے اندر وہ قابلیت ہے جو ایک سیب کے بدلے میں پوچھنے چلا آیا تھا اور ایک سیب کے بدلے میں 12 سال زندگی گزار دیا ہے۔ میں سمجھ گیا میری بیٹی کا حفاظت کرنے والا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ جب میری بیٹی اتنی نیک ہے تو میرا داماد بھی تو نیک ہونا چاہیے۔ یہ ہے، جانتے ہو نکاح ہونے کے بعد جب اور جانتے ہو سیدنا غوث پاک کی ماں کا نام کیا نام تھا؟ کسی کو پتا ہے؟ سیدنا غوث پاک کی امی جان کا کیا نام تھا؟ سیدنا غوث پاک کے والد گرامی کا نام ابو صالح، یہ سید ہیں، یہ سید ہوتے ہیں۔ اور سیدوں کی پہچان یہ ہے، اپنے آپ انہوں نے یہ نہیں کہا بعد میں جا کر میں ارے حضور میں سید ہوں اور سید سے معافی منگوا رہے ہیں آپ، نہیں، آپ نے چھپا کر رکھا، نہیں بتایا کہ میں سادات ہوں۔ ارے وہ لوگوں ابو صالح موسیٰ اسدی جیسے والد ہو اور ماں فاطمہ ہو، اللہ اکبر مسلمانوں غور کرنا، جب یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں تو پیدا کون ہوتا ہے؟ سیدنا غوث پاک پیدا ہوتے ہیں، تب جا کر یہ ولی پیدا ہوتے ہیں۔ اور سیدنا غوث پاک کے لیے کیا فرمایا گیا؟ سیدنا غوث پاک کے لیے پہلے سے فرما دیا گیا کہ جیسے میرے رسول کے بارے میں فرمایا گیا ایک ایسے نبی آئیں گے، خاتم النبیین آئیں گے، آخری نبی ہوں گے، ان کی پیشن گوئی یہ چیزیں ہیں، ان کی یہ نشانیاں ہیں۔ اسی طریقے سے غوث پاک کے بارے میں پہلے سے لوگوں کو پتا ہو گیا تھا کہ جیلان میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کا نام عبد القادر ہوگا، اللہ اکبر، وہ بڑا نیک اور بزرگ کہلائے گا۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ عبد القادر یہ ہے۔ ارے عبد القادر کی تعلیمات ہی یہی ہے۔ عبد القادر ایسے ویسے بزرگوں کا نام نہیں ہے۔ اور جانتے ہو جو لوگ عبد القادر سے سیدنا غوث پاک سے مرید ہیں ان کی قسمت ہی بڑی شان والی ہے، بڑی شان والی قسمت ہے۔ آپ نوٹ کریں، سیدنا غوث پاک ہیں، سیدنا غوث پاک ہیں، سیدنا غوث پاک جب آپ حج کرنے گئے بیت اللہ شریف، کعبہ شریف میں جب آپ حج کرنے گئے تو آپ کہتے ہیں، آپ کسی سے پوچھے، فرشتوں سے آپ نے کہا فرشتوں جہنم میں جو فرشتوں کی ڈیوٹی ہے ان سے پوچھنا میرا مرید جہنم میں تو نہیں ہے؟ تو جواب کیا آتا ہے، اے عبد القادر تیرا مرید تو جہنم میں جائے گا ہی نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ عبد القادر بھی تو انسان ہے، وجہ کیا ہے؟ مگر قربان جانا وجہ یہ ہے سیدنا غوث پاک سے بڑا ولی کوئی نہیں، اور ولی کی ولایت کس نے دیا؟ اللہ نے دیا ہے۔ اللہ کہتا ہے اگر میرا کوئی نیک بندہ اگر عبادت کرنے پہ آ جائے میں اسے کیا دینا چاہتا ہوں یہ میرا رب جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ آپ جانتے ہو سیدنا غوث پاک جب گئے حج کرنے کے لیے، طواف کرنے کے لیے، طواف آپ نے کیسے کیا؟ ایک پیر پر کھڑے ہو کر آپ نے طواف کیا، اللہ اکبر۔ اتنا ہی نہیں بلکہ سیدنا غوث پاک ایک پیر پہ کھڑے ہو کر ایک قرآن شریف تلاوت پورا کیے اور پیر پہ کھڑے ہو کر پھر کہنے لگے، اے اللہ میں کچھ مانگنا چاہتا ہوں۔ آواز آئی، غوث کیا مانگنا چاہتے ہو؟ آج جو تم مانگو گے میں عطا کر دوں گا۔ سیدنا غوث پاک کی یہ ادا اللہ کو بڑا پسند ہوا۔ کیسے پسند ہوا؟ اتنی عبادت کیے اور ایک پیر پہ کھڑے ہو کر ایک قرآن انہوں نے پڑھا۔ اللہ نے فرمایا اور کہیں نہیں پڑھا ہے، میرے گھر کے سامنے غوث نے قرآن پڑھا ہے۔ اللہ نے فرمایا غوث
مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے، آج جو تم مانگ لے گا نا میں عطا کر دوں گا، اب تیری مرضی ہے جو مانگنا ہو مانگ لے۔ سیدنا غوث پاک نے کہا اللہ میرے نانا جان کی امتیوں کو بخش دے۔ اللہ نے فرمایا غوث گھبرا نہ، تیرے نانا جان کی امتیوں کو میں نے بخش دیا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا غوث اور کچھ مانگنا چاہتے ہو؟ سیدنا غوث پاک نے کہا ہاں اللہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو میرا مرید ہو جائے گا اور جو مجھ سے بیعت نہیں ہو پائے گا اپنے گھروں میں بیٹھ کر مگر عہد کر لے گا کہ میں غوث پاک کو مانتا ہوں، غوث پاک میرے پیر ہے، تو اے اللہ انہیں جہنم میں جانے مت دینا۔ اللہ نے فرمایا غوث وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ یہ سیدنا غوث پاک کی شان ہے۔ اور سیدنا غوث پاک کو ماننے والی یہ نہ سوچے کہ مان لیا، سیدنا غوث پاک سے مرید ہو گئے، نہیں، اپنے پیر کی سیرت تو دیکھ لو، نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہوئی ہے۔ ان کے والد گرامی جب ان کی نماز قضا نہیں ہوئی، اور جانتے ہو سیدنا غوث پاک کا دادا کا نام کیا تھا؟ عبداللہ مسیب، ان کے دادا کا نام تھا۔ تو یہ سیدوں کا سلسلہ چلا رہا ہے۔ اور آپ غور کریں سیدنا غوث پاک کے ماننے والے لوگ اگر حقیقت میں غوث پاک سے محبت کرتے ہیں تو 5 وقت کی نماز تو قضا نہیں ہوگی، وہ تو نفل بھی نہیں چھوڑیں گے، اشراق بھی نہیں چھوڑیں گے، چاشت بھی پڑھنے کی کوشش کریں گے، تہجد بھی پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ ارے وہ لوگوں غوث پاک سے اگر سچی محبت کرتے ہو تو قسم خدا کی نمازیں نہ چھوڑنا، تب دیکھنا تمہارا پیر غوث ایسی مدد فرمائے گا، ایسی شفاعت فرمائے گا، لوگ حشر کے میدان میں دیکھتے رہ جائیں گے۔ اب یہ نہیں کہ سیدنا غوث پاک کا مرید ہے شراب پیتا ہے، سیدنا غوث پاک کا مرید ہے تو جوا کھیلتا ہے، سیدنا غوث پاک کا مرید ہے تو جوا کھیلتا ہے، لوگوں کو برا بھلا کہتا ہے، نماز نہیں پڑھتا۔ وہ لوگوں یہ غوث پاک پر انگلیاں مت اٹھانا، اس مرید کے اندر کمیاں ہے اس لیے وہ نماز نہیں پڑھتا، شراب سے توبہ نہیں کرتا اور وہ جوا سے توبہ نہیں کرتا، اس مرید کے اندر یہ کمیاں ہے، اپنے اس کے پیر کے اندر کمیاں مت ڈھونڈنا۔ اور جانتے ہو مسئلہ بھی یہی ہے، لوگ سیدنا غوث پاک کے نام سے جب محبت کرتے ہیں تو کہتے ہیں سیدنا غوث پاک کے نام سے ہم چراغ جلاتے ہیں۔ مسئلہ ہے یہ، لوگ منتیں مانگتے ہیں غوث پاک سے ہم محبت کرتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے، جس دن سیدنا غوث پاک کی پیدائش ہوئی اس دن اپنے گھروں کو آپ روشنی کر سکتے ہیں، کیوں؟ ان کی ولادت کی محبت کی خوشی میں۔ اب کوئی یہ منتیں مانگ لے کہ سیدنا غوث پاک سے ہم محبت کرتے ہیں، 11 دن لگاتار ہم چراغ جلائیں گے، 11 دن ہم دیا جلائیں گے، اور وہ دیا کیسے؟ گھی کے ساتھ بتی ہوگی، تیل کے ساتھ بتی ہوگی، شریعت کا حکم ہے، یہ فضول خرچی ہے، ایسا جلانا درست نہیں ہے، ناجائز و حرام ہے۔ جو لوگ یہ منتیں مانگتے ہیں غوث پاک کو ماننا ہے تو چراغ کے تیرے محتاج نہیں ہے، سیدنا غوث پاک سے محبت کرنا ہے، ارے 11 شریف کے مہینے میں 2 رکعت نماز نفل پڑھ، 11ویں شریف کے دن سیدنا غوث پاک اپنی کتاب میں کہتے ہیں، اور یہ کسی علماء کی بات میں نہیں بتا رہا ہوں، سیدنا غوث پاک خود کہتے ہیں اگر مجھ سے حقیقت میں محبت ہے تو اس سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کتنے ڈیگے چڑھوا دیا تیرے نام سے فاتحہ دلوایا تھا، یہ سلسلے سے نہیں پوچھا جائے گا۔ ہاں اگر اس دن تم نے 2 رکعت نماز نفل سیدنا غوث پاک کی محبت میں تم نے پڑھا، اور اس نماز میں تم نے کون سی سورت کی تلاوت کی؟ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ قل هو اللہ پڑھو۔ کتنی مرتبہ؟ 11 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھو، اور پہلی رکعت مکمل کرنے کے بعد دوسری رکعت میں پھر اسی طریقے سے پڑھنا ہے۔ سیدنا غوث پاک کہتے ہیں کہ اگر وہ میرا ماننے والا اللہ کا بندہ سلام پھیرے گا، جس چیز کی یہ دعا کرے گا یہ غوث ہے، میں اس کی طرف نظر کرم فرماؤں گا، اللہ سے میں گر گرا کر کہوں گا مولا
میرا ماننے والا میری محبت میں نماز پڑھا ہے، اے اللہ وہ گنہگار ہو سکتا ہے، مولا اگر اس کی دعا تو قبول نہیں فرمائے گا، مگر آج روز دعا کرتا ہے مولا اس کی حالتیں پوری فرما دے، اللہ کو قبول فرما دے گا۔ یہ سیدنا غوث پاک کی شان ہے۔ سیدنا غوث پاک سے محبت کرنا ہے تو 11 شریف کے دن نماز 2 رکعت پڑھ لینا اور 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا۔ یہ کتاب میں ہے سیدنا غوث پاک کی۔ اس لیے جتنے بھی بزرگ گزرے ہیں، اور سب سے بڑی تربیت کیا ہوتی ہے؟ ماں کی اور باپ کی سب سے بڑی تربیت ہوتی ہے۔ سیدنا غوث پاک کا جب اتنا بڑا مقام ملا نا، اپنے تو نہیں مل گیا مقام، اگر ماں ایسے نہ ہوتی، ماں ولیہ نہ ہوتی، ماں اتنا پرہیزگار نہ ہوتی کہ اپنے کانوں سے کبھی بری بات نہ سنی ہو، اپنی زبانوں سے کبھی حرام چیز نہ کہی ہو، اپنے پیروں سے گناہ کے اڈے تک نہ گئی ہو، ماں اگر اتنی پرہیزگار نہ ہوتی تو سیدنا غوث پاک کیسے ایسے پیدا ہوتے ہیں؟ اور والد گرامی پرہیزگار، ماں بھی پرہیزگار۔ پتہ یہ چلا جب ماں باپ اچھے ہوتے ہیں، عبادت گزار ہوتے ہیں، تو اللہ اکبر بیٹے سیدنا غوث پاک پیدا ہوتے ہیں۔ جب حضرت علی اور فاطمہ اتنی عبادت گزار ہوتے ہیں تو بیٹے کون پیدا تھا؟ حسن حسین پیدا ہوتے ہیں۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لے، ہر ولیوں کے پیچھے کس کی بدولت ہے؟ ماں اور باپ کی بدولت ہے۔ ہر ولیوں کے پیچھے کوئی ولی اپنی تاریخ میں یہ نہیں لکھا ہے کہ میں اگر بنا ہوں تو اپنی بدولت بنا ہوں۔ آپ مختصر میں دیکھ لے، وقت زیادہ ہو گیا، آپ مختصر میں دیکھ لے، میں پورے ولیوں کا تاریخ تو نہیں بتا سکتا اس لیے وقت نہیں ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی علیہ الرحمہ اگر بنے تو اپنی ماں کی بدولت ولی بنے ہیں، اور بابا فرید الدین شکرگنج اگر بنے ہیں تو اپنی ماں کی بدولت بنے ہیں۔ بابا فرید الدین شکرگنج کیسے بن گئے تھے؟ بابا فرید الدین شکرگنج ایسے بنے کہ ماں کہتی تھی بیٹا نماز پڑھو، پتہ چل نماز کی تربیت کس نے دیا؟ ماں نے دیا۔ آج تو ماں اپنے بیٹے سے کہتی نہیں بیٹا نماز پڑھ کر آئے ہو کہ نہیں آئے ہو، ہے نا؟ بیٹا کہیں سے آیا، بیٹا آج تمہارے کاروبار میں کتنی کمائی ہوئی، کیسی ہوئی، کیسے نہیں ہوئی، کتنا بچا کتنا نہیں بچا، دنیا کی چیز پوچھ لیتی مائیں، مگر یہ نہیں پوچھی بیٹا ظہر تم نے پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا، عشر تم نے پڑھا کہ نہیں پڑھا، مغرب تم نے پڑھا کہ نہیں پڑھا۔ ارے تم پیسے کما کر تو آئے ہو، مگر اللہ اس کے رسول کو ناراض کر کر آئے ہو۔ مگر بزرگوں کی مائیں دیکھو کیسی تھی۔ بابا فرید الدین کہتے میری امی جان ہمیشہ میرے مصلے کے نیچے شکر رکھ دیا کرتی تھی اور کہتی تھی بیٹا نماز پڑھو گے اللہ شکر دے گا، بیٹا نماز پڑھو گے اللہ شکر دے گا۔ بابا فرید الدین نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے، ماں چپکے سے جب مصلی بچھانے جاتی چپکے سے پڑیاں رکھ دیتی۔ روزانہ کون شکر رکھ رہا ہے؟ امی رکھ رہی ہے روزانہ۔ بابا فرید الدین کہتے ہیں امی نماز پڑھنے سے شکر ملتا ہے، نماز پڑھنے سے اللہ شکر دیتا ہے۔ ایک دن آپ نے کہا امی جان میں اپنے دوستوں کے ساتھ سفر میں جا رہا ہوں، جنگل میں جا رہا ہوں۔ ماں کہنے لگی بیٹا مگر نماز سے پہلے پہلے گھر چلے آنا۔ کہتے امی اگر نہیں آ پایا تو میں نماز وہی پڑھوں گا، وعدہ کرتا ہوں۔ تو نماز وہاں بھی تو ہو جائے گی؟ امی نے کہا ہاں بیٹا نماز تو ہو جائے گی، مگر ماں کیسے کہے کہ آج راز اوپن ہو جائے گا؟ نہیں، بابا فرید الدین کہتے امی جان آپ مجھ سے جھوٹ بولا کرتی تھی اللہ شکر دیتا ہے، پڑیا آپ رکھتی تھی۔ اللہ اکبر۔ بابا فرید الدین گزرے، ماں مصلی بچھا دی، ماں مصلی بچھانے کے بعد کہتی ہے اللہ بابا فرید الدین کو یہاں تک لانا میرا کام تھا، اب وہاں تک پہنچانا تیرا کام ہے مولا، جہاں تک میرا کام تھا میں نے کیا، اب جنگل گئے ہیں، اے اللہ آج حقیقت میں تو شکر لا کر رکھ دینا، اے اللہ آج غیر شکر کو لا کر رکھ دینا۔ ارے جب ایک ماں اپنی اولاد کی دعا کر دے قسم خدا کی وہ دعا رد نہیں ہوتی، قبول ہو جاتی ہے۔ اور ادھر ماں دعا کی ہے، بابا فرید الدین جنگل میں تھے، شکار کر رہے تھے، آپ دیکھتے ارے وقت ہو گیا ہے، نماز نہیں پڑھیں گے ماں کا وعدہ ٹوٹ جائے گا۔ آج لوگ وعدہ آسانی سے توڑ دیتے ہیں، مگر بابا فرید الدین نے رومال کو بچھایا اور کھڑے ہو گئے نماز کے لیے۔ اللہ اکبر۔ جب بابا فرید الدین نماز پڑھ چکے، آپ نے سلام جب پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد
جب آپ اپنے رومال کو موڑتے ہیں دیکھتے بہت سارا شکر ہے، بہت سارا ڈھیر شکر ہے۔ آپ کہتے ہیں میری امی جان اور نکال لیا کرتی تھی، اور آج اللہ نے پورا پورا شکر دیا ہے۔ آج اپنی اماں سے پوچھوں گا میں۔ بابا فرید الدین واپس آئے، دیکھو بیٹے کی ولی بننے میں سب سے بڑا کامیابی کس کا ہے؟ ماں کا ہے کہ نہیں ہے؟ تو بابا فرید الدین آئے، امی دعا کر رہی ہیں مولا میرے بابا فرید الدین کو مولا تو غیب سے مدد فرما دینا، اس کا دل ٹوٹنے نہ پائے۔ ماں دعا کر ہی رہی ہے، بابا فرید الدین آئے دروازے، کہتے امی جان السلام علیکم، آپ کا بیٹا فرید آ گیا ہے۔ امی نے کہا بیٹا اندر تشریف لاؤ۔ آپ نے فرمایا امی جان میں نے نمازیں پڑھ لی ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹا نماز پڑھے ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں ہم نے نماز پڑھی ہے، مگر امی جان ایک بات ہے۔ ماں گھبرا گئی، پسینے سے شرابور ہو گئی، ماں ڈرنے لگی، پیر کانپنے لگا۔ امی سوچتی ہے لگتا آج میرے بیٹے بابا فرید کو شکر نہیں ملا، آج یہ راز اوپن ہو گیا۔ بابا فرید الدین کہتے امی جان آپ رونے کیوں لگی؟ امی کہتی بیٹا کوئی بات نہیں۔ کہتے امی جان رونے کی کوئی بات نہیں ہے، آپ رو جانا شکر تھوڑا سا ملتا تھا، آج میرے رب بہت سارا شکر دے دیا ہے، اور آپ کے شکروں سے زیادہ میٹھا یہ والا شکر ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر ماں 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھتی، کہتے ہیں اللہ وہاں تک پہنچانا میرا کام تھا، ولی بنانا تیرا کام ہے۔ بابا فرید الدین بہت بڑے ولی بن گئے تھے۔ مسلمانوں غور کرنا، ولی کامل کیسے بنتے ہیں؟ ارے ماں کا سب سے بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ ماں اگر عبادت گزار ہے تو بیٹے بدماش نہیں ولی ہی بنتے ہیں۔ آپ غور کریں، اس لیے سیدنا غوث پاک بزرگوں کی شان آپ دیکھ لیں، ماں کی سب سے بڑا رول ہوتا ہے، اور کسی بزرگ نے اپنی ماؤں سے اونچی آواز میں بات نہیں کی ہے۔ یہ سیدنا غوث پاک کی شان ہے۔ اور جانتے ہو مسلمانوں، ابھی تقریر اور باقی انشاءاللہ میرے بعد مولانا کرنے والے ہیں، میں چاہتا ہوں وہ بھی ہو جائے، اور میرا انشاءاللہ جمعہ کو بھی پروگرام ہوگا، تقریر ہوگی، اور اگلے جمعرات کو بھی ہوگا۔ سیدنا غوث پاک کی میں بہت ساری کرامتیں بتاؤں گا، اور وہ کرامتیں ایسے بتاؤں گا جو تعلیمات پر ہوگی۔ صرف سیدنا غوث پاک کی کرامت دیکھ کر ان کو مت ماننا، بلکہ ان کی یہ دیکھنا تعلیمات ان کا کیا تھا، ان کا علم کیا تھا، ان کی تعلیمات کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جس نے سیدنا غوث پاک سے سچے دل سے محبت کیا ہے، اگر یہ وظیفوں کو ورد کر لے، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ، سیدنا غوث پاک کہتے ہیں ارے اسے اس وظیفوں کو پڑھنے میں سمے لگ سکتا ہے، مگر غوث کو نظر کرم کرنے میں سمے نہیں لگے۔ ولیوں میرا عقیدہ ہے کہ اللہ والے اپنے قبروں سے ہمیں دیکھتے ہیں، میرا عقیدہ ایمان ہے، اور میرے نبی بھی اپنی آنکھوں کے اپنی پیشانی کی ماتھوں سے مجھے دیکھ رہے ہیں۔ آج کون کون عزت میں بیٹھا ہے، کون تقریر کر رہا ہے، میرے مصطفیٰ مدینے سے دیکھ رہے ہیں۔ میرا یہ عقیدہ ایمان ہے۔ وہ لوگوں کا جو عقیدہ ہوتا ہے نہیں مانتے، ہم ان کو منوانا بھی نہیں چاہتے، کس لیے ان کا عقیدہ وہ جانے، ان کا اعمال وہ جانے، میرا اعمال میرا عقیدہ میں جانتا ہوں۔ قرآن نے وضاحت کر دیا ہے لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا دین مبارک، مجھے میرا دین مبارک ہے۔ ہمیں لڑنے اور حجت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو فتنہ پیدا کرتے ہیں، مگر ان کی فتنے کی علامت میں نہیں بتانا چاہتا، اختلاف کی موضوع پہ میں نہیں جاننا چاہتا۔ میں یہ چاہتا ہوں اگر جو بات درست ہے کتاب اور روشنی میں بات کیا جائے، حدیث اور قرآن کی روشنی میں، اور جو انسان کو جیسا بھی شک لگے وہ آ کر پوچھ بھی سکتا ہے، میں اسے دلیل بھی دے دوں گا۔ ایسی بات نہیں ہے کہ میں لفظی بات کرتا ہوں، ارے میرا کوئی شوق نہیں ہے، میرا کوئی ذوق نہیں تقریر کرنے کا، میرا بس یہی شوق ہے تمہارے دل میں بات اتر جائے، بس یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور جانتے ہو سیدنا غوث پاک اگر تم محبت کرتے ہو تو حقیقت میں نماز پڑھو گے، نماز ایسے پڑھو گے کہ مسجدوں کو خالی نہیں رکھو گے۔ سیدنا غوث پاک کے جب ماننے والوں نے دیوانے ہو گئے، اللہ اکبر، مسجدیں خالی نہیں رہتی تھی، مسجدوں میں جگہ کم پڑنے لگا، لوگ جنگلوں میں نماز پڑھنے لگے۔ پتہ یہ چلا ہے غوث
مسجدیں چھوٹی ہو گئی ہیں۔ سیدنا غوث پاک کہتے ہیں ارے میں نمازیوں کی تعداد دیکھ کر میں جنگل میں صف بنانے لگا، وہاں بھی لوگوں کو جگہ کم پڑ جاتی ہے۔ اگر غوث پاک سے محبت کرتے ہو تو نمازی بن جاؤ اور مسجدوں کو اتنا بھر دو کہ حقیقت میں لگ جائے کہ یہ غوث کا دیوانہ نماز پڑھنے جا رہا ہے۔ سیدنا غوث پاک کو مانو تو دل سے مانو اور گھر سے مانو، سچے دل سے ان کو مانو، انشاءاللہ وہ غوث پاک ہے، وہ شیخ عبد القادر جیلانی ہے۔ اور جو لوگ اگر بزرگ سمجھ کر ان کا احترام نہیں کرنا چاہتے، میں انہیں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، چلو ٹھیک ہے ولی سمجھ کے تم احترام نہ کرو، محبت نہ کرو، کوئی بات نہیں ہے، کم سے کم سید سمجھ کر تو احترام کرو، سید سمجھ کے تو ان کی عزت تو کرو، ان سے محبت کرو۔ سید کون ہوتے؟ نبی کے گھر سے ہوتے ہیں۔ ولی نہیں سمجھتے تو کوئی بات نہیں ہے، ارے حقیقت میں اصلی سید وہی ہے، سیدنا غوث پاک ہے جن کی سعادت ملتا ہے۔ ایسے تو ہندوستان کے اندر بہت سارے سید گھوم رہے ہیں، بہت سارے اپنے ٹائٹل لگاتے میں سید ہوں، اللہ اکبر، جنہیں نماز پڑھنا بھی نہیں آتا صحیح طریقے سے، کبھی کبھی ان کا داہنا پاؤں زمین سے اٹھ جاتا ہے، سجدے میں چلے جاتے ہیں، پتہ نہیں ان کو مسئلہ کہ نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی، اپنے آپ کو سید لگا دیتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں ایسے سیدوں کی میں سید نہیں کہتا، ارے جو سید ہوں گے شریعت میں کبھی ان سے غلطی نہیں ہوگی، جو سید ہوتے ہیں، اور جو سید ہوتے ہیں وہ بتاتے نہیں کہ میں سید ہوں، جو سید ہوتے ہیں وہ چھپاتے ہیں۔ سیدنا غوث پاک نے آج تک کہیں نہیں کہا کہ میں سید ہوں، جو کہ لوگ جانتے تھے یہ سید ہیں، مگر آج تک آپ نے کہیں نہیں کہا کہ میں سید ہوں۔ کیوں؟ یہ بتانا مقصد نہیں ہے، کام کر جانا مقصد ہوتا ہے، کسی نام سے نہیں ہوتا۔ اگر انسان عالم بن جائے، ڈگری لے لینا بہت بڑی بات نہیں ہے، اب عالم ہونے کے بعد عمل ہی نہیں ہے، تقریر ہی نہیں کر پاتا، کوئی مسئلہ پوچھتا ہے وہ مسئلہ ہی نہیں بتا پاتے، تو بات اس پر ہے۔ عالم ہو جانا یہ بڑی بات نہیں ہے، مسئلے کو حل کر دینا یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں سیدنا غوث پاک کے عاشق بنو، سیدنا غوث پاک کے دیوانے بنو۔ اگر تم کہتے ہو غوث کے دامن میں نہیں چھوڑوں گا تو قسم خدا کسی زبان سے مت کہنا، حقیقت میں پکڑ لو غوث پاک کا دامن، اور ایسے پکڑ لینا وہ دامن پکڑنے کے بعد مسجد تک چلے آنا اور نماز پڑھ لینا۔ اللہ اکبر، میرے بولنے میں قصدن جو غلطی اللہ تعالیٰ معاف عطا فرمائے۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، وما للملائکۃ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔